پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ گواہ ہیں بالکل۔ 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے، اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ، یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے۔ حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں۔ ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نہ خواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے، صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں۔ اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں، ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا، اس کا کیا بنا آج تک؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس کے اوپر مامور کیا تھا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں۔ $17 ملین، چین کو بدنام کیا، چین کو ناراض کیا۔ وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا 27 ارب روپے کے وہ دستاویزی ثبوت وہ لہرائے گئے کہ جاوید صادق نامی آدمی میرا فرنٹ مین ہے۔ 5 سال ہو گئے اس علم کو، کدھر گیا وہ کیس؟ کوئی بتائے کہ وہ کیس کہاں گیا؟ اور چوتھا کہ ڈیفٹ ڈیلی میل میں جو سٹوری عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے چھپوائی اس کا کیا ہوا؟ پاکستان کو تو بدنام کر دیا، لیکن وہی ڈیفٹ اسی سٹوری کے لیے جب پلندہ بھجوایا گیا نیشنل کرائمز ایجنسی کو تو 2 سال ان کو تحقیق انہوں نے کی۔ وہ میری کوئی پھپھی کے بیٹے نہیں تھے کہ انہوں نے 2 سال بعد انہوں نے کلین چٹ دی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہے وہ عمران نیازی جو اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اداروں کو بھی، اور ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، خارجی تعلقات کو تباہ کر دیے۔ میں یہاں پر میرے سینے میں وہ راز دفن ہیں خارجی تعلقات کے حوالے سے، جو میں بتاؤں تو آپ سب آپ کے سر چھت کو لگیں گے، لیکن میں یہاں پر وہ ایسی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں امین ہوں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مگر پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا مفاد میں اپنی ذات کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب میں آتا ہوں آج کے موضوع پر کہ یہ جو الزام لگایا گیا، بھائی پنجاب حکومت تمہاری ہے، پنجاب آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس آئی بی ہے، آپ کے پاس دوسری ایجنسیز ہیں، آپ ان کے ساتھ تحقیق کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پوچھیں کہ وفاقی حکومت نے 28 تاریخ کا یہ مراسلہ ہے فیڈرل ایجنسی نے لکھ کر دیا، جو ہم نے پنجاب حکومت کو بھجوایا کہ یہ جناب عمران خان کے یہ جو ہو رہے ہیں جلوس جلسے، وہاں پر خدا نخواستہ دہشت گردی کا پورا خطرہ ہے، اس کے لیے پوری تدبیر کی جائے، اس کے انتظامات کیے جائیں، اور بہتر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ سب ہم نے مراسلے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر کیے۔ ان کی ذمہ داری تھی، میری تو ذمہ داری جو تھی کہ جو وفاق سے جو انفارمیشن جنریٹ ہو، ہم نے ان کے حوالے کی،
تو اگر کوئی یہ واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت کو پوچھیں. ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ تو پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے، میری تو نہیں ہے. آئی جی ان کا ہے، ہوم سیکرٹری ان کے ہیں، وہ بتائیں، قوم کو بتائیں ابھی تک پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ وہ 4 گولیاں ہیں، 16 گولیاں ہیں، 8 گولیاں کتنی ہیں، وہ قوم کو بتائیں. لیکن جھوٹ بول کر اگر، اور میں دیکھیے میں مذہب کاٹ کے میں خلاف ہوں. سیاست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے احکامات، اس کے نبی کریم کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ ہم سب کا، ہمارا وہ یعنی ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. لیکن کسی نے احسن اقبال کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ زخمی ہوا کہ وہ کیوں زخمی ہوا؟ وہ جو مذہب کاٹ کا جو اس کو استعمال ہوا اور اس کو جس طرح اس کو پذیرائی ملی، احسن اقبال جب زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا. آج یہ جو شخص ہے جس نے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اور پوری قوم کے سامنے ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھی ہیں وہ، اور جو اس کو خود اس جرم کو، کبھی جرم کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کی جو نتائج جو ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی، آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ ان 3 لوگوں نے سازش کی، خدا نہ خواستہ، تو پھر مجھے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم پاکستان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.